السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 5 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 12 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کی یورپی یونین سے ملاقات آج۔ طالبان کی قیادت آج بروز منگل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یورپی یونین کے نمائندوں سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ طالبان حکومت میں کارگزار وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے گزشتہ روز کہا تھا کہ کل ہم یورپی یونین کے نمائندوں سے مل رہے ہیں، ہم دوسرے ممالک کے نمائندوں کے ساتھ بھی مثبت ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ مثبت تعلقات چاہتے ہیں، ہم متوازن بین الاقوامی تعلقات پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اس طرح کے متوازن تعلقات افغانستان کو عدم استحکام سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ادھر یورپی یونین کی ترجمان نے اس ملاقات کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ بات چیت تکنیکی سطح پر ایک غیر رسمی تبادلہ خیال ہے۔ بات چیت کا مطلب طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ملاقات کے دوران انسانی امداد کی فراہمی اور خواتین کے حقوق سمیت کئی دیگر اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق یورپی یونین کے نمائندوں سے ہونے والی اس بات چیت میں امریکی سفیر کے بھی موجود ہونے کی توقع ہے۔ جرمن وفد کی طالبان سے بات چیت۔ یورپی یونین کے نمائندوں سے ہونے والی بات چیت سے ایک روز قبل یعنی 11 اکتوبر پیر کو دوحہ میں ہی جرمن وفد نے طالبان سے ملاقات کی تھی۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد سے یہ جرمنی اور طالبان میں پہلی گفت و شنید تھی۔ اس میٹنگ میں جو جرمن حکام موجود تھے اس میں افغانستان اور پاکستان کے لیے جرمنی کے خصوصی سفیر بھی شامل تھے۔ ملاقات کے بعد جرمن وفد نے کہا کہ طالبان حکومت ایک حقیقت ہے۔ دوحہ میں اس ملاقات کے حوالے سے جرمن دفتر خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ وفد نے جرمن اور افغان شہریوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی، جس کی جرمنی پر ایک خاص ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ہی بات چیت میں انسانی اور خاص طور پر خواتین کے مغربی حقوق کے احترام اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر توجہ دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق طالبان نے بھی میٹنگ کے دوران جرمن حکام کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ افغانستان میں بیرونی سفارتکاروں اور انسانی امداد فراہم کرنے والے اداروں کے تحفظ کے تئیں پرعزم ہیں۔ طالبان کے ایک ترجمان نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ وہ جرمنی کے ساتھ مضبوط سفارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ افغانستان کے معاشی بحران پر اقوام متحدہ کی تنبیہ۔ طالبان عالمی طاقتوں سے بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش میں ہے تو ادھر دوسری طرف اقوام متحدہ نے بھی متنبہ کیا ہے کہ افغانستان شدید معاشی بحران سے دوچار ہے اور اگر فوری طور پر امداد فراہم نہ کی گئی تو حالات بدتر ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے حال ہی میں بین الاقوامی برادری سے اپیل کی تھی کہ وہ فوری طور پر اقدام کرتے ہوئے افغانستان کو نقدی فراہم کریں تاکہ کسی طرح وہاں معمول کی زندگی بحال ہو سکے۔ طالبان کے کنٹرول کے بعد سے ہی امریکی پابندیوں کے باعث افغانستان کے اربوں ڈالر کے اثاثے منجمد ہیں اور پیسوں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ تاہم سیکریٹری جنرل نے اپنے بیان میں وعدہ وفا نہ کرنے کے لیے طالبان پر بھی نکتہ چینی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں طالبان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ خواتین اور لڑکیوں سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کریں اور بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو مساوی حقوق دیے اور ان کی شمولیت کے بغیر افغانستان کی معیشت کی بحالی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ افغان طالبان کا پیشہ ورانہ رویہ۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے ایک وفد اور اعلیٰ امریکی نمائندوں کے درمیان پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ امریکی سفارتی ذرائع نے بتایا کہ اس ملاقات میں بات چیت کے اہم موضوعات سلامتی اور دہشت گردوں کی روک تھام سے متعلق معاملات رہے۔ امریکی ذرائع نے مزید کہا کہ یہ ملاقات کھلے پن کے پیشہ ورانہ ماحول میں ہوئی۔ واشنگٹن میں وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کے مطابق اس مکالمے میں افغانستان میں انسانی حقوق کے احترام کی صورتحال اور خواتین اور لڑکیوں کی ملکی سماجی زندگی میں بھرپور شرکت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہوا۔ تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا اس بات چیت کے کوئی ٹھوس نتائج بھی نکلے یا نہیں۔ داعش سے چھٹکارے کا واحد راستہ طالبان ہی ہیں۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں طالبان حکومت پر پابندیوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے افغانستان میں انتشار اور ایک بڑا انسانی بحران پیدا ہوگا۔ مڈل ایسٹ آئی نامی برطانوی ویب سائٹ کے ساتھ ایک تازہ انٹرویو میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، ہم جیسے لوگ نہیں جانتے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ انٹرویو کے آغاز میں عمران خان سے سوال کیا گیا کہ اب جب کہ امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے تو کیا اس خطے کا جھکاؤ چین کی جانب ہوگا؟ اس کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اب جب کہ امریکہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ وہاں ایک خلا پیدا ہوگا۔ اس خلا کو کون پر کرے گا؟ ظاہر ہے چین ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے، لیکن خطے کے دیگر ممالک سے بات چیت کرنے کے بعد سب اسے ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ افغانستان تمام ممالک کے درمیان تجارتی راہداری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر عالمی برادری پر زور دیا کہ طالبان کی اپنی صفوں میں سخت گیر عناصر سے بچنے کے لیے افغانستان کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ڈر ہے کہ طالبان 20 سال پہلے والی حالت میں چلے جائیں گے۔ عمران خان کے بقول مستحکم طالبان حکومت ہی داعش کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور یقین جانیں داعش سے چھٹکارا حاصل کرنے کا واحد راستہ طالبان ہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک امریکہ پہل نہیں کرتا ہمیں پریشانی ہے کہ افغانستان میں انتشار پیدا ہوگا اور پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ افغانستان میں انسانی بحران، اٹلی G20 افغان سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد امریکی پابندیوں کے نتیجے میں ہونے والی انسانی تباہی پر بات کرنے کے لیے اطالوی وزیر اعظم 20 بڑی معیشتوں کے ایک مخصوص آن لائن اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ اس آن لائن اجلاس میں امداد، سیکیورٹی خدشات اور افغانستان میں موجود مغرب نواز افغان شہریوں کے ملک سے بحفاظت نکلنے کے طریقوں پر بات چیت ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس بھی اجلاس میں شرکت کریں گے، جس سے اقوام متحدہ کا اس بحران میں اہم کردار اجاگر ہوگا۔ اقوام متحدہ کا افغانستان میں مسئلے کے حل کے لیے کردار اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کئی ممالک طالبان کے ساتھ براہ راست روابط نہیں رکھنا چاہتے۔ واضح رہے کہ G20 اجلاس کی سربراہی اس بار اٹلی کے پاس ہے۔ ادھر دوسری طرف چین نے عوامی سطح پر مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان پر لگائی گئی اقتصادی پابندیاں ہٹا دی جائیں اور افغانستان کے اربوں ڈالر کے بین الاقوامی اثاثے غیر منجمد کیے جائیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ اس پر منگل کے اجلاس میں بات چیت ہوگی یا نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن، انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور یورپ کے G20 سربراہان کی اجلاس میں شرکت متوقع ہے، تاہم چینی میڈیا کے مطابق چین کے صدر اجلاس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ یہ بھی واضح نہیں کہ اجلاس میں روسی صدر ولادیمیر پوتین موجود ہوں گے یا نہیں۔ ایک سفارتی ذریعے کے مطابق افغانستان کے پڑوسی ممالک پاکستان اور ایران کو اس آن لائن اجلاس کی دعوت نہیں دی گئی ہے، تاہم قطر اجلاس میں شریک ہوگا۔ پارلیمانی انتخابات میں مقتدیٰ صدر کی برتری۔ عراق میں اتوار کو منعقدہ پارلیمانی انتخابات میں شیعہ مذہبی پیشوا مقتدیٰ صدر کی جماعت ایک بڑی فاتح کے طور پر سامنے آئی ہے اور اس کی پارلیمان میں نشستوں کی تعداد میں گزشتہ انتخابات کی نسبت اضافہ ہو گیا ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق سابق وزیر اعظم نوری المالکی کی قیادت میں جماعت دوسرے نمبر پر ہے۔ عراق کے مختلف صوبوں کے علاوہ دارالحکومت بغداد سے موصولہ ابتدائی نتائج کی بنیاد پر مقامی سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ مقتدیٰ صدر کی جماعت نے 70 سے زیادہ نشستیں جیت لی ہیں۔ انتخابی نتائج کی تصدیق ہونے کی صورت میں وہ آئندہ حکومت سازی کے عمل میں کافی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پارلیمانی انتخابات کے ابتدائی نتائج سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ 2019 میں عراق میں بے روزگاری، مہنگائی اور ارباب اقتدار کی مالی بدعنوانیوں کے خلاف احتجاجی تحریک سے ابھرنے والے اصلاحات کے حامی امیدواروں نے 329 رکنی پارلیمنٹ میں کئی نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ مگر ایران کی حمایت یافتہ جماعتوں کو انتخابات میں دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے 2018 میں منعقدہ گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں کم نشستیں حاصل کی ہیں۔ واضح رہے کہ ایران کی حمایت یافتہ شیعہ جماعتوں سے وابستہ مسلح ملیشیاؤں پر مظاہرین کی ہلاکتوں کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔